آج آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے دشمنوں نے ایسی چالیں چلی ہیں کہ مسلمان ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی چال ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں آپس میں مزید الجھا کر لڑا کے کمزور کیا جائے۔ لیکن دشمن کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے حریف کو کمزور کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا کیا ہے کہ ہم اپنے دشمن کی چالوں سے باز رہیں اور اس سے بچنے کا راستہ اختیار کریں، اور ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں کہ جس سے ہم اس مقام پر فائز ہو سکیں جو خلیفہ فی الارض کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو تاریخ میں 1400 سال پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دنیا کا اس وقت یہ عالم تھا کہ دو بڑی سلطنتیں، ایک کا نام کیسر تھا اور دوسرے کا نام کسریٰ تھا۔ ایک پرشین امپائر تھی اور ایک رومن امپائر تھی۔ یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں جن کی سرحدیں تقریباً دمشق کے پاس آ کے ملتی تھیں، اور دمشق سے آگے کا جو علاقہ تھا جسے آج ہم عرب کہتے ہیں، عریبین پیننسولا، یہ اس زمانے میں کسی مرکزی اقتدار کے ماتحت نہیں تھا۔ یہاں پہ کوئی سلطنت نہیں تھی، یہاں پہ قبائل تھے، اور اس علاقے کی مثال تقریباً اس قسم کی تھی جیسی ہمارے قبائلی علاقوں کی، جنہیں ہم فاٹا کہتے تھے ایک زمانے میں، کہ جہاں پر کوئی قانون نہیں تھا، صرف قبائل تھے، وہ آپس میں لڑتے بھی تھے، جھگڑتے بھی تھے، اور کسی حکومت نام کی کوئی وہاں پر رٹ نہیں تھی، اور اس کو ہم اپنی زبان میں علاقہ غیر کہتے تھے۔ تو اس وقت تقریباً چھٹی صدی میں خاص طور پہ عرب کا جو پیننسولا ہے وہ بھی دنیا کا علاقہ غیر تھا، جو قبائل کے اندر بٹا ہوا تھا، اور وہ قبائل ایک دوسرے سے نسل در نسل دشمنی میں، خون ریزی کے اندر ماہر ہو چکے تھے، اور جہالت اس سطح کی تھی کہ اس معاشرے میں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ نقشہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ چند ہی سالوں میں وہ عرب کا معاشرہ جو منتشر تھا، جو قبائل میں تقسیم شدہ تھا، وہ نہ صرف متحد ہو گیا بلکہ وہ اتنی بڑی قوت بن گیا، وہ اتنی بڑی طاقت بن گیا کہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اس کے پرچم لہرانے لگے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی ٹرانسفارمیشن ہے جو کہ آپ کو تاریخ کی کتابوں میں نظر آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تبدیلی تھی، اس کی پشت کے اوپر کیا تھا؟ وہ کیا ایٹم بم تھا؟ وہ کیا ہتھیار تھا؟ وہ کیا طاقت تھی کہ جس نے مسلمانوں کو، جو کہ اس ملک سے، اس خطے سے نکلے کہ جہاں پر قبائل ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے، کہ وہ اتنی بڑی قوت بن گئے، متحد قوت بن گئے کہ انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی۔ اگر آپ اسپین چلے جائیں، حال ہی میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں، تو وہ ایک لیبارٹری ہے تہذیبوں کی۔ وہاں پر اس کی زمین میں یہ سبق بھی دفن ہے کہ کسی تہذیب کو عروج کیسے حاصل ہوتا ہے، اور مسجد قرطبہ کی ان بیابان
گوشوں میں وہ راز بھی دفن ہے کہ کوئی تہذیب کس طرح صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، 600 سال سے زیادہ وہ قائم رہی۔ ہمارے اس خطے میں تقریباً 350 سال مغل سلطنت قائم رہی، بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، لیکن پھر یہ تمام عروج رفتہ رفتہ زوال کی طرف چلا گیا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ مسلمان جب طاقتور تھے تو وہ کس، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ایسی طاقتیں دی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے لیے ایٹمی ری ایکٹر کی طرح طاقت کا سرچشمہ تھیں، اور وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایک طاقت جس کے بارے میں ابھی تلاوت میں ذکر کیا گیا، قرآن مجید، کہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ کوئی پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ حکمت کی کتاب ہے، یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ اور دوسری طاقت جو تھی وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ یہ 2 وہ طاقت کے منبع تھے کہ جن سے جب مسلمان جڑے تو ان کے اندر اتنی قوت پیدا ہوئی کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ 1 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے زیادہ ہے۔ اس 1 کروڑ کی آبادی نے 2 ارب کے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے۔ غزہ کے اندر جس طرح آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی اور اس کے آگے سب بے بس تھے، اس کا جب تک دل چاہا اس نے دل کھول کے بمباری کی، عورتوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، ان کے خون سے غزہ کی سرزمین کو نہلا دیا، لیکن کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں تھا۔ 2 ارب کے مسلمان ہیں، اتنے طاقت میں ہیں لیکن اتنے کمزور ہیں۔ تو یہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جب ایک دفعہ آپ اس سے واقف ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مسلمانوں پر اور میری امت کے لوگوں پر کفار ایسے پڑیں گے کہ جیسے بھوکے دسترخوان پہ حملہ کرتے ہیں، جیسے روزہ رکھنے والے پھر دسترخوان پہ بھوکا انسان جو ہے ایک دم کوشش کرتا ہے بھوک مٹائے، تو اسی طرح امت کا بھی شکار ہوگا۔ تو صحابہ کے لیے بات ناقابل فہم تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے فطری طور پہ سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے، اتنے تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہم شکار بنیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں کثیر ہوں گے۔ تو صحابہ کے لیے اور بھی یہ بات بڑی اچنبھے کی ہوئی کہ ہمارے تو 300 کے آگے ہزاروں نہیں ٹھہرتے، اور ہم کثیر ہوں گے اور ہمارا نشانہ لے کے کفار ہمیں یوں نوچیں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہیں ایک مرض لاحق ہو جائے گا، اور وہ مرض یہ ہے کہ وہ موت سے خوف کھائیں گے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، اور وہ مرض جو ہے ان سے عمل کی طاقت چھین لے گا۔